السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفصلت کریں گے. سورہ فصلت نوٹ ال نہیں ہے، سورہ فصلت، کیونکہ یہ غلط لگ گیا مجھ سے کہ جی تو سورہ فصلت آج ہم کریں گے انشاءاللہ. سورہ فصلت اس کا نام حامیم سورہ ہے اصل میں، اور اس کو حامیم سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سجدہ ہے، اور اس حامیم کے ساتھ السجدہ لگا لینے سے پھر یہ دوسری جو صورتیں ہیں حامیم سے شروع ہو رہی اس سے الگ ہو جاتی ہے. یا پھر اس کا دوسرا نام فصلت ہے، جو کہ اس کی دوسری ہی آیت میں لفظ موجود ہے، فعل موجود ہے فصلت، سو اس کی وجہ سے اس کے دو نام مشہور ہیں. تو پاکستان اور برصغیر میں شاید حامیم چلتا ہے، اور یہاں عرب کے جو ہیں اس میں فصلت چلتا ہے. جی تو آیات اس کی 54 ہے، مکی صورت ہے، ترتیب 41 ہے، اور ترتیب نزولی 61 ہے. الحمدللہ ہم 40 کے فگر کو کراس کر چکے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. پھر یہاں غلطی فصلت ہے، مجھے لگتا ہے میں نے آج نیند میں لکھ دیا سب کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جی تو الحمدللہ ہی آیات ہیں. اس میں ایک وقر لفظ ہے جو پہلے شاید آیا ہے لیکن بہت کم آیا ہے. اس کا مطلب ایک کان کے اندر ایک رکاوٹ ہونا، کان کے اندر ایسا مسئلہ ہونا جسے سنائی دینے میں مشکل ہو. سو اکنتن، یہ کنن کی جمع ہے، پردے کو کہتے ہیں، یعنی غلاف کو، یا جیسے کوئی ایسی چیز جس کے اندر آپ کسی چیز کو بند رکھ کے اور اس کو بند کر دیں، اس کو ڈھانپ دیں. آگے چلتے ہیں جی اعراب کی طرف. جی تو آئیے فاقہہ بنت عبید اللہ نشمیہ. جی استاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنزیل من الرحمن الرحیم. عروج عبید اللہ، تنزیل کیا ہے جملے میں؟ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. ٹھیک ہے. سو تنزیل من الرحمن الرحیم. نشمیہ من الرحمن الرحیم کیا ہو گیا پھر؟ جی یہ متعلق خبر ہو گیا. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم یہ دونوں مجرور کیوں ہیں فاقہہ؟ سر من حرف جر کی وجہ سے. کیا ترجمہ ہوا تنزیل من الرحمن الرحیم فاقہہ؟ نازل کی ہوئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے. جی نازل کیا ہوا ہے رحمان رحیم کی طرف سے. سو مس فاقہ، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان جو ہے وہ
بہت رحم کرنے والا. رحیم جو ہے بار بار رحم کرنے والا. کیا مطلب ہے عبید اللہ؟ الرحمن ترجمہ تو ایک طرح ہوتا ہے پر الرحمن مطلب دنیا میں سب پر رحم کرنے والا اور رحیم اور قیامت کے دن مومنوں پر رحم کرنے والا. ہاں جی صحیح کہا آپ نے. اصل میں دونوں کا اصل مطلب تو ایک ہی جیسا ہے. دونوں رحمت سے نکلتے ہیں. الرحمہ سے راہ حامیم مادہ ہے. رحمان یعنی رحمان سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کو بہت سے لوگ دنیا میں نہیں مانتے. کچھ تو خدا ہونے پر نہیں مانتے, کچھ شرک کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو صحت بھی دیتا ہے, ان کو مال بھی دیتا ہے, ان کو اولاد بھی دیتا ہے, ان کو رزق بھی دیتا ہے, اور ان کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو یہ اس کی رحمانی ہے, رحمان ہے کہ یعنی بجائے اس کے کہ ناراض ہو, رزق روک لے, سزا دے, وہ ایسا نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنی وسیع رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں مسلمانوں کی طرف, اس کی مومنوں کی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خاص طور پر رحیم ہے, مومنوں پر خاص رحم کرتا ہے. اور یہ اصل جو اس کی یہ رحیمی ہے, یہ پھر روز قیامت کو مسلمان اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو تنزیل من الرحمن الرحیم یعنی رحمان اور رحیم کی طرف سے اترنے والی کتاب کا تذکرہ ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. روبینہ آئیے. شازیہ خان. جی سر. جی شازیہ خان, مجھے یہ بتائیے کتاب اس جملے میں کیا ہے؟ کتابن مبتدا اور تنزیل کا بدل ہے. نہیں اچھا دیکھیں, کتاب ایک تو یہ نکرہ چیز ہے نا, اس میں ذات ہے, یہ نکرہ ایسے نہیں آتا, صحیح ہے نا؟ اچھا, اسی لیے پیچھے آپ نے دیکھا نا تنزیل, اس کو بھی ہم نکرہ مبتدا نہیں لے سکتے, اس کا مطلب مبتدا محذوف ہے. یعنی کوئی بات نہیں, ابھی دیکھتے ہیں اس کو ہم. ام عبد الرحمن کتاب کیا ہے یہاں پر؟ سر یہ بھی خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی. گڈ. یہ اصل میں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم وہ ایک خبر ہے, یہ دوسری خبر جی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بدل ہے تنزیل کا. ٹھیک ہے, جی سر. یہ بھی کہا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے خبر یعنی یہ دوسری خبر ہے, پہلی خبر جو گزر گئی. کتاب فصلت آیاتہ. مجھے یہ بتائیے فوزیہ بنت صدیق, فصلت آیاتہ یہ جملے میں کیا ہے؟ سر یہ صفت یعنی یہ ذوالحال بنے گا, کیا بنے گا؟ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے چلیں, اچھا آپ یہ بتا دیں فصلت کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجہول ہے اور یہ واحد مؤنث غائب کا ہے. ماضی مجہول ہے, واحد مؤنث غائب کا ہے. باب کون سا ہے؟ سر باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے, اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل آگے آ رہا آیاتو. آیاتو کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے سر. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو فصلت آیاتہ, اب اس کے اندر کوئی ضمیر ہے جو کتاب کی طرف جا رہی ہے؟ سر جی فوزیہ. سر اس کے اندر جو فائل ہاں جی, سر سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا کوئی بات نہیں. شازیہ خان, فصلت آیاتہ میں کون سی ضمیر ہے جو کتاب کی طرف جا رہی ہے؟ آیاتو ہو میں جو ہو ہے مضاف ویری الیہ. گڈ. یہ جو مذکر کی ضمیر ہے مجرور مضاف الیہ کی, جی یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے. تو شازیہ خان یہ فصلت آیاتہ پھر یہاں جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت بن جائے گا یہ کتابن کی. صفت بن رہا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے فوزیہ, دیکھیں جی سر. کسی بھی اسم کو, اب یہ نکرہ ہے نا, اب آگے نکرہ اسم کے آگے ایک فعلیہ جملہ آ رہا ہے, اور وہ فعلیہ جملہ ایک ضمیر کے ذریعے اس سے رابطے میں ہے, اس کی صفت بن رہا ہے. یہ کتاب چونکہ نکرہ ہے,
اس لیے یہ موصوف بن رہا ہے یہاں پر. اگر یہ معرفہ ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا ہم اس کو حال کہتے جملے کو آگے، چونکہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، جی تو آپ جب ذوالحال کہتی ہیں نا، دیکھیں ذوالحال تو ہم تب کہیں نا جب ہم حال پہچان چکے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں حال کون سا ہے، تو ہم کیسے ذوالحال کہیں کس چیز کو نا. ٹھیک ہے. جی اچھا، جی سر. کتاب فصلت آیاتہ. جی شازیہ خان کیا ترجمہ ہوا کتاب فصلت آیاتہ؟ ایک کتاب کھول کے واضح کی گئی ہیں آیات اس کی. ہاں جی، یعنی ایک کتاب جس کی آیاتیں فصلت واضح کی گئی، کھولی گئی ہیں. اچھا، فصل یفصل تفصیلا، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل الگ کر دینا، یعنی اس کی آیات کو الگ الگ کر واضح معنی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بالکل کھلے کھلے میننگ والی ہیں. ان آیات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کر لوں. روایت جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام عتبہ تھا، اور اس کو ابو الولید کہتے تھے، جو کہ خالد بن ولید کے بڑے بھائی کا نام الولید تھا. تو واقعہ یہ پیش آیا کہ اجتماعت قریش اکٹھے ہوئے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش اکٹھے ہوئے ایک دن. فقالو، انہوں نے کہا، انظروا اعلمکم بالسحر والکہانت والشعر، یعنی دیکھو ذرا تم میں کون ہے جادوگر، یعنی جادوگری کے معاملات، شعر و شاعری کے اور کہانت کے معاملات کو بہت اچھا جاننے والا. فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، یعنی وہ جو ایسا ہے جو تم سب میں بہت جاننے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان آدمی کے پاس جائے. یعنی ان کا اشارہ دیکھیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اشارے کر کے بلاتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. یعنی اب ان کو پتہ تھا کہ نام لے لیتے نا کہ فَلْيَأْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي، وہ کہتے ہیں هَذَا الرَّجُل، یعنی اشارہ اگر یہ ذالکہ کا کر دیتے قریب کو تو پھر اس کا مطلب وہ شان بڑھا رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے اشارہ قریب کا بھی رکھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے، ایک بات کر رہے تھے اپنی مجلس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہیں، لیکن وہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حاضر رجل کہہ کے بات کر رہے ہیں. نہیں، ان کا یہ انداز تھا. کیا قوم تھی عجیب. آگے وہ یعنی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وشتت امرنا، اور ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے اس کو بکھیر دیا ہے. وعاب دیننا، اور ہمارے دین میں عیب لگایا ہے. وَلْيَنْظُرْ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، یعنی وہ آدمی جائے اور وہ یعنی ان سے بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یاد رہے آپ لوگوں کو، قرآن مجید عربی زبان میں، یہ یہاں پر روک کر میں روایت اس لیے بول رہا ہوں کہ اگلی آیات امپورٹنٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کتاب فصلت آیاتہ، لیکن اب روایت دیکھیں کیا ہے. قالوا ما نعلم احدا غیر عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے کہا جو آپس میں بیٹھے تھے کہ ہم عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں جانتے کوئی اتنا ماہر ہے جو شعر و شاعری میں، کہانت میں. قالوا انت یا ابو الولید، انہوں نے کہا اے ابو الولید تم. فاتاہ عتبہ فقال، اب عتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کا یا محمد انت خیر ام عبداللہ، عبداللہ یعنی آپ کے والد، آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر ہیں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ثم قال انت خیر ام عبد المطلب، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. قال فإن كنت تزعم ان هؤلاء خیر منك، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے دونوں کا نام لیا ہے یہ آپ سے بہتر ہیں، فقد عبدوا الآلہۃ التي عبتا، یعنی انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جس پر آپ عیب لگا رہے ہیں. اب یاد رہے ابو الولید 80-75 سال کی عمر میں تھا اس وقت، بوڑھا، ایک بہت بوڑھا اور شاطر آدمی تھا. پھر اسی لیے انہوں نے اس کو وہاں پہ چن کے بھیجا. پھر اس نے آگے مزید جو کلام کہا وہ خیر بہرحال اس نے کیا کہا کہ فتکلم حتی نسمع قولک، فتکلم یعنی آپ بات کیجئے یہاں تک کہ ہم آپ کی بات سنیں. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جس وقت قریش نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھے جانے کی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے. ابھی تک باتیں ادھر ادھر سے آ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کلمہ مل جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ
قریش نے باقاعدہ قرآن سننے کی بات کی، یعنی ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے اس کو بیان کریں. تو اسے کیا کہا؟ فَتَكَلَّمْ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، آپ بولیے یہاں تک کہ ہم آپ کی بات سنیں. اِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا صَخْلَةً قَدْ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِكَ مِنْكَ. اس کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا. فَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا وَشَتَّتَ أَمْرَنَا وَعِبْتَ دِينَنَا، یعنی آپ نے ہماری جماعت کو توڑ ڈالا ہے، تفرقے میں ڈال دیا ہے، ہمارا جو ایکا تھا اس کو توڑ ڈالا ہے، ہمارے دین میں عیب لگایا. فَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ حَتَّى لَقَدْ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا وَأَنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنًا. یعنی اس نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ آپ نے تو ہمیں پوری دنیا میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ قریش کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے، ایک کاہن آ گیا ہے. یعنی اس کا اپنا خیال تھا کہ یعنی ہمیں آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. نعوذ باللہ، عجیب قوم تھی. پھر آگے کہتے ہیں کہ واللہ ما ننتظر الا مثل صیحۃ الحبلى بان یقوم بعضنا الى بعض بالسیوف حتى نتفانا. یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم انتظار کریں گے یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں اور پھر دیکھ لیں گے کون الگ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگلا انداز اس کا، یعنی انداز تحقیرانہ دیکھیں، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں. اس سے پہلے جس جملے کا میں نے ترجمہ نہیں کیا وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا، یعنی میں نہیں کر سکتا ترجمہ، کتابوں میں تو مل جائے گا آپ کو. اب اس نے کیا کہا؟ ایھا الرجل. دیکھیں اس نے کیا کہا؟ ایھا الرجل، یعنی جیسے کہتے ہیں یہ بڑے کوئی اس نے عزت سے نہیں، ایھا الرجل ان کان انما بک الحاجۃ جمعنا حتی تکون اغنا قریش رجل. یعنی ان سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، یعنی دنیاوی معاملات، مال اور بیوی، آپ بتائیے ہم آپ کو سب سے یعنی سب سے بہتر کر دیتے ہیں، ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے خوب آفر کیا وہاں پر. اس یہاں تک کہہ دیا فَنَتَزَوَّجُكَ عَشْرًا، ہم 10 عورتوں سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہا افرغتا، کیا تم فارغ ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنی ساری بات کر لی؟ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، کیا تم نے اپنی ساری بات. دیکھ فرغتا، فرغتا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا اکمل تھا، آپ نے فرمایا افرغتا. فرغتا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ گلاس میں پانی ہو اور سارا پانی انڈیل دے، اسے کہتے ہیں فارغ کرنا. تو آپ نے کیا کہا؟ افرغتا، یعنی جو کچھ تمہارے تھا پاس تھا سارا بول ڈالا تم نے یا ابھی کچھ رہتا ہے؟ تو قال نعم، اس نے جواب دیا ہاں جی، یعنی جو میں نے بولنا تھا بول دیا ہے، میری بات مکمل ہو گئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیت 1 سے لے کر 13 تک پڑھی. فقال عتبۃ حسبک حسبک. اور روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 13 پر پہنچے، جو آیت ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں کہ حسبک حسبک کے ساتھ یہ ہے کہ ابو الولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ بس کر جائیں، کہ میں سکت نہیں رکھتا اس سے زیادہ سننے کی، کہ بس کر جائیں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے تو جب یہ سائقہ تک پہنچے نا تو اس نے دونوں اپنے بازو پیچھے رکھ لیے اور کہا حسبک حسبک، ڈر خوف سے اس کے اوپر اتنا اثر ہوا. تو اس نے پھر آگے سے کہا ما عندک غیر ھذا، یعنی اس نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. مسلمان کے پاس تو صرف قرآن ہی ہوتا ہے. ابھی کہیں کہ ہم آپ کو فلسفے کی باتیں سنائیں، بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی. تو قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں. فرجع الى قریش، قریش کی طرف ابو الولید دوڑ گیا. فقالوا ما وراءک، انہوں نے کہا تمہارے پیچھے کیا ہے، یعنی کیا دیکھ کے آئے ہو؟ یہ انداز ہے ما وراءک، کہ یعنی کیا معاملہ ہے جو گزشتہ ہوا ہے. قال ما تركت شيئا ارى انكم تكلمونه به الا كلمته، کہہ رہا میں نے کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تم باتیں کرتے تھے ساری باتیں میں ان کے سامنے کر رہا ہوں. قالوا هل اجابك، انہوں نے کہا کہ یعنی وہ قریش نے کہا کیا انہوں نے آپ کو جواب دیا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں دیا. والذی نصبها بنیۃ ما فہمت شیئا مما قال غیر انہ قال، وہ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے ایک بات کے. دیکھا وہ کیا؟ قال انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. قالوا ویلک، قریش نے کہا تمہاری بربادی ہو،
युकल्लिमुक रजुलुन बिल अरबिय्यति ला तदरी मा काल, एक आदमी तुमसे अरबी में बात कर रहा है तो तुम्हें समझ नहीं आएगी क्या है। काला ला वल्लाहि मा फहिमतु शैयन, कहता है कि भाई अल्लाह की कसम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिम्मा काला गैर ज़िक्र साइका, यानी बस मुझे ये जो पता हुआ क्या था, जब उसमें ये आखिरी आयत उसके सामने आई ना, आप देखें वो कुरैश उसको क्या कह रहे हैं, तो भाई वो बंदा तुमसे अरबी में बात कर रहा था और वो जो तुम्हें पैगाम दे रहे थे वो अरबी में दे रहे थे, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम कह रहे मुझे समझ ही कुछ नहीं आया। वो जो एंड पे कह रहा है ना कि बस मुझे ये सायका वाली बात समझ आई है, असल में हुआ ये था कि वो सायका वाली आयत उसके ऊपर बिजली बन के गिरी थी और वो पिछली सारी बातें भूल गया। वो जब उसको झटका लगा ना उसका, तो वहां उसकी जान निकल गई। तो वो पिछली सब, ऐसा तो नहीं था, अरब था ना, उसे पता था ये क्या है, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून, क्या ये जुमला आपको समझ आ रहा है तो अबुल वलीद को नहीं आ सकता, उसको भी समझ आ रहा था। लेकिन वो जो सायका वाली बात पे पहुंचा ना, तो वहां उसकी उसकी जो है जान निकल गई, इसलिए वो घबराया हुआ गया। उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को पूरी कहानी सुनाएं और वो डर जाए और जिस बात पर वो डरेगा वही याद रहेगा, पीछे पूरी भूल जाएगा, तो यही उसके साथ हुआ। तो अब देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, ऐसी किताब है जिसकी आयात को बड़ी वाज़ेह तफसील से बयान किया गया है, अलग अलग किया गया है और उसके मानी बिल्कुल वाज़ेह हैं। जी तो उम्मे अब्दुर्रहमान, कुरआनन क्या है, मंसूब क्यों है? सर ये मफूल बिही है यहाँ पर, ये हाल है फुस्सिलत का। किताब उनका, ठीक है, नहीं अच्छा, सॉरी, किताब उनका नहीं, आयात का, ठीक है। फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन, किसका हाल है? आयात का सर। आयात का, और कुरआन की सूरत में है आयात, ठीक है। अब आप ये कह सकती हैं कि जी कुरआन कैसे हाल बन रहा है जबकि ये मुश्तकात में से नहीं। असल में कुरआन मस्दर है, करा यक़रअ का, ठीक है। जी सर। लेकिन जब से कुरआन का नुज़ूल हुआ है तो अब ये कुरआन इस मीनिंग के अलावा और किसी मीनिंग में ना इस्तेमाल होता है ना हो सकता है, क्योंकि अब ये एक शरई मामला इख्तियार कर चुका है, ठीक है। जी सर। इसीलिए इसको बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कुरआन। तो कुरआन अरबियन मंसूब क्यों है उम्मे अब्दुर्रहमान? सर ये सिफ्त बनेगी ये कुरान सिफ्त की। बनेगी कुरान की, गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन? एक ऐसी किताब खोल कर बयान की गई उसकी आयत, अ, कुरान, अरबी कुरान, अरबी कुरान जी। अरबी कुरान, यानी वो अरबी कुरान की हालत में है, अरबी जबान में, ठीक है। जी लिकौमिन सर। यअलमून, आइए जरा बिन्त मुनीर, जी सर। लिकौमी यअलमून, ये लाम जर है, कौमी यअलमून क्या है, पहले ये बता दें। ये मुतल्लक बनेगा कुरान के लिए या पीछे फिर इसको? देखें क्या हो रहा है, फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमी यअलमून, क्यों फुस्सिलत हुई हैं? खोल आप खोल के बयान बताइए। कर, हाँ जी, यानी कि मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका, आप क्या पूछ रहे हैं? चलें पहले मुझे ये बताएं, कौमी यअलमून ये क्या है? कौम मिन यालमून, ऐसी कौम जो जानती है, यानी कि अरबी जुबान को जानती है ना। मिस तर्जुमा तो मैं बाद में पूछता होता हूँ, ये तो अब हाँ आपको पता चल गया। हाँ। लिकौमिन, कौमिन यालमून, यानी कि कौम की सिफ्त आ जाएगी ना, यालमून। हाँ जी, क्योंकि मुरक्कब हाँ, तौसीफ ही है, ठीक है। कौम मुनक्किर तौसीफ। मौसूफ है और यालमून सिफ्त है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिफ्त अपने मौसूफ से किस चीज के जरिए जुड़ी हुई है? सिफ्त या कौम जो है वो वैसे तो वाहिद है, लेकिन जमा का सीगा है ना, यालमून तो भी। बताइए ना किस चीज से कनेक्टेड है? इसमें जो हम जमीर है वो हाँ फिर जी, कौम की तरफ लौटेगी। उससे किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ। उम्मे अब्दुर्रहमान किसके मुतालिक है लिकौमी यअलमून? सर मैंने तो इसको फुस्सिलत के मुतालिक बनाया था। फुस्सिलत के मुतालिक है, इसीलिए है ना कि किताबुन हम्म फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमी यअलमून, क्यों फुस्सिलत की गई हैं, क्यों वाज़ेह की गई हैं, क्यों अलग अलग करके हम्म खोल के बयान की गई हैं कुरान की हालत में जो अरबी जबान में है, ऐसे ऐसी कौम ठीक के लिए ठीक।
قوم یعلمون جو سمجھ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں. اب دیکھیے قریش عربی جانتے تھے نا، جی بالکل. جی اور لیکن ابھی جو میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی تو اینڈ پہ ابو الولید نے کیا کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، حالانکہ سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، ہاں جی. لیکن وہ اتنا اوور فلو کر گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا. بشیرا و نذیرا. جی تو مجھے بتائیے عائشہ بنت عبد الاول بشیرن منصوب کیوں ہے؟ اس کا جی یہ حال ہے، یہ علاموں کا جو ہم ضمیر ہے اس کا. نہیں، تھوڑا سا زیادتی کر گئی آپ. ٹھیک ہے، اچھا، تو مفعول ہے. چلیں جو جو آپ کو سمجھ لگ رہا ہے سب بتا لیجئے. اس کا جی میں اس کو حال بناؤں ہاں جی، دیکھنے والا، میں اس کو حال بناؤں. کس کا؟ یہ علاموں کا جو ہم ضمیر ہے اس کا. دیکھیں یعلمون وہ جانتے ہیں. بشیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا، بشارت. دیکھنے والا ہوتا ہے. نذیرن کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. ڈرانے والا. ٹھیک ہے، نذیر کا آپ نے صحیح کہا، ڈرانے والا. ٹھیک ہے، اور بشیرن خوشخبری دینے والا. اب بتائیے کسی بھی طرح سے یعلمون کی جو ضمیر ہم ہے اس کا یہ حال بنتا ہے؟ جی ام عبد الرحمن کیا ہے بشیرن و نذیرہ؟ سر اس کو میں نے قرآنن کی صفت بنایا ہے. جی، اب یہ قرآن کی مزید صفات ہے کہ وہ قرآن کیسا ہے. ایک تو عربی زبان میں ہے، پھر بشیرن ہے خوشخبری دینے والا، و نذیرن ہے اور ڈرانے والا. صحیح ہے عائشہ؟ جی. چلیں اچھی بات ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ. عائشہ اس کو ایکسپلین کریں. اچھا یہ فا جو گرین کلر میں آپ کو نظر آئے گا یہ کیا ہوگا؟ یہ عطف. عطف ہوگا. ٹھیک ہے، جی. اوکے. اور جو ریڈ کلر میں نظر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ استئنافیہ. ٹھیک جی. ہے، جی. یاد رہے گا. جی انشاءاللہ. اور جو آپ کو نظر آئے گا ڈارک بلو کلر میں وہ ہوگا فصیحیہ. کیا ہوگا؟ فصیحیہ. کون کون سے کلر بتا دیے میں نے؟ گرین اور ریڈ اور بلو. ہاں جی، تو پھر یہ گرین کون سا ہے؟ عطف. ہاں جی، اب بتائیے اعرض اکثرهم کو ایکسپلین کریں. آرادہ فعل ماضی، عین را ضاد باب افعال سے، اکثرهم مرکب اضافی ہو کے یہ اس کا فاعل ہے. کیا ترجمہ ہو فاعرض اکثرهم؟ تو ان کے اکثر میں منہ موڑ لیا. ہاں جی، ان کے اکثر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے پھر انکار کر لیے. ہاں جی، وہ بات پر توجہ نہ دینا. ٹھیک ہے، اعراض کر لینا نا، جیسے سنی انسنی کر دینا. اوکے گڈ، جی. ماشاء اللہ. جی بشرا عدنان، فہم لا یسمعون جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے؟ اسمیہ ہے. مبتدا کیا ہے؟ جی ہم مبتدا ہے. یسمعون لا کا یس- فاعل کیا ہے؟ ہم اس کا فاعل ہے. لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ لا نفی ہے. کیا ترجمہ ہو فہم لا یسمعون؟ پس وہ نہیں سنتے ہیں. بس وہ نہیں سنتے ہیں. اچھا، سن تو وہ رہے تھے، سن رہے تھے نا، تو پھر اللہ جی تعالیٰ نے کیوں فرمایا ام عبد الرحمن فہم لا یسمعون؟ سر بظاہر تو وہ سن رہے تھے لیکن ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، دل ان کا نہیں مان رہا تھا. نہیں، وہ دل. جس طرح سننا چاہیے ویسے نہیں سن رہے تھے. جی سر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وہ نہیں سنتے، یعنی وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے. آپ دیکھیں اس روایت میں اس نے کیا کہا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی. جو بھی میں نے آپ کو روایت سنائی ہے اس میں آیا نا ایک جگہ جی پر سر. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں سننا چاہتے تھے. جی سر. سنتے تو یعنی وہ تھے لیکن وہ اس کو سن کر قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے اثرات کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ قریش جو اس وقت تھے موجود، یہ ابو جہل اور اس کی جو پوری ٹیم تھی، ان کو قرآن مجید کے اثرات کا پتہ تھا، اس لیے وہ خود اگنور کرتے تھے کہ بھئی ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم پہ کوئی اثر ہو جائے.
تو وہ بندے ڈھونڈتے رہتے تھے کون اس کو جا کر سنے گا. اوکے جی الحمدللہ آگے چلتے ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. جی ام دانش قالو واو کون سا ہے؟ واو استنافیہ ہے. قالو کا فاعل کیا ہے؟ ہم فاعل ہے سر. ٹھیک ہے. قلوبنا جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. فی اکنۃ جملے میں کیا ہے؟ خبر. خبر ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں. یہ ہمارے دل پردوں میں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی یعنی کسی مادی چیز کو نا کسی کپڑے میں آپ چھپا کر اور بند کر کے رکھ دینا اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے دل ہیں وہ پردوں میں بند ہیں. جی سر. یہ کیسا کلام تھا مس ام دانش؟ جو دلوں کو نرم کر دیتا تھا. نہیں یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، یہ کلام کیسا تھا ان کا؟ یہ عبدالاول کیسا کلام تھا یہ ان کا؟ کیا انداز اختیار کیا انہوں نے؟ اچھی بات ان کے دل کو اثر نہیں کر رہا تھا. نہیں آپ پہلی بات جو اچھی بات نہیں تھی. ام عبد الرحمن کیسے ایکسپلین کریں گے اس بات کو جو میں پوچھ رہا ہوں؟ سر یہ اس کو ہم استہزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاں جی حقارت استہزاء والا کر انداز رہے بھی تھے، کہہ سکتے ہیں. تحقیرانہ انداز دیکھیں تحقیرانہ. ان کا. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، یعنی اتنے وہ اب کیا الفاظ استعمال کریں. اوکے سو آگے کس کو بلاؤں میں اب؟ ام سدرہ آئیے. جی سر. مما تدعونا الیہ. اوکے یہ مما تدعونا الیہ میں اس کو ویسے بتا دوں یہ پورا جملہ کیا ہے. یہاں پر اصل میں اکنتن کی ایک صفت محذوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے پردے جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سو بیسیکلی وہ جو صفت محذوف ہے نا، صفت محذوف، اور وہ مشتقات میں سے بعض اس کو کہتے ہیں ممنوعاتن، اکنتن ممنوعاتن. سو یہ اس کے متعلق ہے، یہ مما تدعونا الیہ. سو مجھے بتائیے مما کیا ہے؟ من اور ما موصولہ. ما موصولہ. مجھے بتائیے الیہ میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف. کمل وکاس الیہ میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس کی طرف ما کی طرف. سوری سر. چلیں آپ نے خود کریکٹ کر لیا، ما کی طرف جا رہی ہے، ما اسم موصول کی طرف. اوکے سو کمل وکاس تدعونا یہ کیا کون سا فعل ہے؟ سر یہ نا اس میں مفعول ہے اور انتم اس میں فاعل ہے. انتم ہے یا کچھ اور ہے؟ مما تدعون. انت ہے، ٹھیک ہے. دعا یدعو تدعو، انت جی فاعل سر. اور نا مفعول ہے. تو کیا ترجمہ ہوا اتنی بات کا؟ تدعونا ما تدعونا الیہ، اتنی بات کا صرف من کو چھوڑ دیجئے فی الحال. ما تدعونا الیہ، جس کے لیے تم ہمیں پکارتے ہو جس اس چیز کی طرف. دیکھیں نا الیہ میں ہا ضمیر ما موصولہ کی طرف چلے گی نا تو وہ ہو جی. گیا جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں. اب من جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس چیز سے آپ ملا کر ترجمہ کریں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ. اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر ایک پردہ ہے. نو ہمارے دلوں پر پردہ نہیں ہے، ہمارے دل ایک پردے میں ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں. سمجھے فرق ہے؟ جی. اور انہوں نے کہا ہمارے دل ایک پردے میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں. ہاں جی جو پہلی بات کر رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اوکے جی. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ.
کہ جی آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہیں. اللہ آپ کی دلچسپیوں کو برقرار رکھے. آمین. امینہ آئیے. وفی آذاننا وقر. یہ فی آذاننا وقر کون سا جملہ ہے؟ سر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. مبتدا خبر بتا دیجئے. فی آذاننا خبر مقدم ہے، وقر مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ سر اس کا ترجمہ ہوا اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے. اور ہمارے کانوں پر ایک بوجھ ہے. کان دیکھیے انہوں جی نے مبتدا نکرہ مؤخر رکھا ہے. وفی آذاننا وقر. ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے. ٹھیک ہے. ومن بیننا وبینک حجاب. صبغہ منیر آئیے. حجاب جملے میں کیا ہے؟ حجاب مبتدا مؤخر بن رہا ہے. ویری گڈ. اور من بیننا وبینک حجاب کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور درمیان ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ہے. اوکے. سو مس جی عظمیٰ یہ فا جو بنایا ہے اس کا کلر میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ سر یہاں پر تو کلر نہیں ہے، ریڈ ہونا چاہیے سر یہ. نہیں نہیں نہیں، یہ فصیحیہ ہے. جی اچھا 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 جی، بلو ہوگا سر، یہ بلو، یہ فصیحیہ ڈارک ہے. بلو. فعمل اننا عاملون. اب میں آپ کے ساتھ بعد میں بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے مریم مصباح، فعمل اننا عاملون، یہ عمل کون سا فعل ہے؟ استاد فعل امر ہے. امر ہے. ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ انت اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور اننا عاملون کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ جس میں جو نا ہے وہ ان ہے، اور عاملون جو ہے وہ خبر ان اسم الفاعل کے صیغے پہ. تو مس عظمیٰ انا اور اننا میں کیا فرق ہے؟ سر کوئی فرق نہیں ہے، یہ کھول کے بھی لکھا جاتا ہے تو پھر اننا ہو جاتا ہے. دانش کوئی فرق نہیں ہے؟ سر میرے خیال سے تو اس میں نانو اس میں اننا ہو جائے گا نا. جی عتیقہ افضل، اننا اور انا میں کوئی فرق ہے؟ نہیں سر نہ اور نہ سیم ہے کا اننا سیم ہے. اور انا. زویا بنت خورشید کوئی فرق ہے؟ ہاں استاد، اس میں حسر کے لیے اس کو ظاہر کیا گیا ہے. تاکید کے لیے، حسر نہیں ہے. بس جی مس عظمیٰ تاکید کے تاکید لیے. میں زور ڈالا گیا. ٹھیک ہے. جی استاد. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تاکید ایک ویسے ہی انا تاکید والا ہے، لیکن انا جی اور انا نام میں تاخیر مزید کا فرق ہے. ان کا انداز دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پیچھے اتنا استہزاء کر چکے تھے تو ابھی خالی وہ انا پہ کام چلاتے. جی بالکل سر. انہوں نے زور ڈال کے بات کی. فعمل اننا عاملون. آپ بھی کریں، ہم بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ فا کیا ہے؟ فا فصیحیہ ہے. فصیحیہ کیا ہے؟ کہ جو پچھلی بات کی فصاحت کو بیان کر دیتا ہے، کہ اس بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ایگزامپل دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یاد رکھیے سٹینڈرڈ بنا کے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریے ہیں. تو پھر جب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عصا مارے، اور پھر فوراً بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی وہ ڈائریکٹ آتا ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ پھٹ گیا، 12 چشمے نکل آئے. ٹھیک ہے. اب وہ 12 چشمے اور حکم دینے کے بیچ کا کلام محذوف ہے، وہ فا سے بیان ہو رہا ہے. کہ اب پوری سٹوری نہیں بتائی گئی نا دوبارہ کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے عصا تلاش کیا، پھر عصا اٹھا کر انہوں نے مارا زور سے، اور پھر وہ بیچ کے کلام کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ بات ہوئی نا کہ یہ کریں، فائنل یہ نتیجہ نکل آیا. یہاں وہی ہے کہ یعنی اگر یہ سب آپ کو بتایا جا چکا ہے، یعنی وہ یہ قریش کا انداز ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یعنی ہمارے دل پردوں میں ہے جس سے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے. if that is the case، جو کہ ہے، فعمل، آپ ٹھیک ہے اپنا عمل کریں، اننا عاملون، ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پوری بات کو کیا ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بجائے رزلٹ سنا دیا. فعمل اننا عاملون.
आगे चलते हैं जी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फस्तकीमु इलैहि वस्तगफिरुहु ववैलुल लिल मुशरिकीन। मुझे बताइए कमल वकास, जी सर। आना जुमले में क्या है? सर मुब्तदा बनेगा। वेरी गुड। मुज़य्यन, बशरुन जुमले में क्या है? सर खबर है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। दरख्शां, मिसलुकुम जुमले में क्या है? मिसलकुन सिफ्त है बशरुन की। वेरी गुड, माशाअल्लाह। आप तो बहुत सब तेज हो गए हैं, फिर तो मुझे बंद कर देनी चाहिए क्लासेस। मुबीन इसाक, यू हा जुमले में क्या है? सर ये फेल आ रहा है। फेल तो है, जुमले में क्या पोजीशन क्या है इसकी? सर ये मुझे लग रहा है कि बाशरुन दूसरी सी। वेरी गुड, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको बहुत ठीक लग रहा है, माशाअल्लाह। ठीक है जी। यू हा इलैया। मुझे अब ये बताए कोई, चले कोई क्या मैं खुद पूछ लेता हूँ। उज़्मा आफरीन, अन्नमा इलाहुकुम वाहिदुन, ये जुमले में क्या मकाम रख रहा है? अन्नमा ये मफूल, सॉरी ये मफूल। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत शदीद। आसिया बिन्त रफीक, क्या बन रहा है ये जुमले में? सर ये मफूल बन रहा है। अच्छा। सना ताहिर, क्या बन रहा है जुमले में? सर ये नाइबुल फाइल। देखिए, अब आप जब एक जवाब दे दिया फिर चुप रहे ना, यूं तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो चल जाएगा। ठीक है, सही है, नाइबुल फाइल बन रहा है ना। यूहा मजहूल है और अन्ना के बाद जुमला आने से मस्दर मुअव्वल का बन जाता है, तो उसको जुमले में कोई ना कोई पोजीशन लेनी होती है। सही है, सही कहा आपने, ये पूरा जुमला नाइबुल फाइल बन रहा है। और मुझे ये बताइए, यूहा ये कौन से बाब से है? सर ये बाब दुआत से। नहीं, बाबे फाल से है। ठीक है, यहाँ भी हिट एंड ट्रायल चल जाता तो एक और दफा पूछता तो सही हो जाता। औहा यूही, वही करना, ठीक है, और यूहा मजहूल, वही किया जाना। ओके, ठीक है, माशाअल्लाह। फहमीदा फरहीन, इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, इस जुमले को एक हिस्से को एक्सप्लेन करें। तुम्हारा मबूद ये एक मबूद है। मैंने कभी तर्जुमा पूछा है डायरेक्ट आपसे? इलाहुकुम मुरकब इजाफी क्या बन रहा है? मुब्तदा, खबर, फाइल, मफूल, क्या? मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। इलाहुन वाहिदुन क्या बन रहा है? खबर बन रही है। खबर बन रहा है, गुड। क्या तर्जुमा हुआ? कुल इन्नमा तुम्हारा अना मबूद बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कह दीजिए सिवाय इसके नहीं, मैं खुशखबरी देने वाला हूँ। मैं एक सिवाय इसके इंसान नहीं हूँ का कहाँ तर्जुमा तुम्हारे निकाला मानिंद। आपने? मैं एक इंसान हूँ तुम्हारे मानिंद। हाँ जी, वही कही मैं गई सिर्फ मेरी देखें, तरफ। इन्ना ताकीद माए काफा हसर का शदीद तरीन मफहूम, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का सिर्फ एक इंसान हूँ। एक इंसान ओके, हूँ तुम्हारे मानिंद, वही की गई मेरी तरफ, सिवाय इसके नहीं, तुम्हारा माबूद ये एक भी माबूद सुजमा है। इनसे ये पूछें कि ये सिवाय इसके का तर्जुमा किस चीज का कर रही है? जी बेशक जी, वो मुझे बचपन कहीं में पढ़ाया कुरान में गया कहीं था लिखा हुआ ऐसा। है जो पढ़कर सुना रही हैं आप? जी जी नहीं, मुझे बचपन में पढ़ाया गया था ऐसा। ये बचपन से अभी तक ये निकला ही नहीं, ये माँ सिवाय वो क्या कह रही, जो भी आप जी कह रही है। मेरी तो जी जुबान पे गलती भी हो बेचारा गई। कोई लफ्ज ही नहीं लिखे हुए हैं बीच में। ये गलत है, जो लफ्ज बेशक मौजूद नहीं है वो कैसे आप डाल सकती हैं बीच में? जी, वो अंदाज कैसे डाला जा यकीनन सकता है जो मौजूद तुम्हारा ही नहीं है? माबूद, यकीनन तुम्हारा माबूद एक माबूद है। चलें अभी थोड़ा इसको अच्छा करवाते हैं। मुज़य्यन जरा तर्जुमा करें, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन। वही किया गया मेरी तरफ। मुज़य्यन आप अपने सिर्फ माइक का कोई परमानेंट बंदोबस्त करें। सिबगा मुनीर तर्जुमा करें। वही किया गया मेरी तरफ ये कि तुम्हारा मबूद एक मबूद है। मिस उज़्मा आप तर्जुमा करें। जी सर। वही की गई मेरी तरफ
کہ تم سب کا معبود ایک ہی واحد معبود ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی آپ نے ڈال دیا، ٹھیک ہے، تاکید کا جو ہے اس میں پہلو نظر آنا چاہیے. ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. انا مائے کافا، صرف سنگل آؤٹ کرنے کے لیے، حسر کا مفہوم. اچھا پھر آگے دیکھیں، فا فصیحی آ گیا کہ اگر یہ بات ایسے ہے کہ وہ تمہارا معبود ہے اور ایک ہی معبود ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، فصیحیہ کے بعد آپ کو اکثر اوقات امر ملتا ہے. جی سر. اب دیکھیں پیچھے بھی جو تھا فَعْمَل، یہاں پہ بھی آ گیا فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ. اوکے، عائشہ بنت اعجاز، استقیموا کون سا فعل ہے اور فاعل کیا ہے اور باب کیا ہے؟ جی فعل امر ہے، باب استفعال سے، قاف واو میم مادہ ہے. ٹھیک ہے، فاعل کیا انتم اس کا فاعل ہے. کیا ترجمہ؟ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ. بس تم سب استقامت اختیار کرو اس کی طرف. اس کی طرف یعنی متوجہ ہو، اس کی طرف استقامت اختیار کرو، یعنی اس کی طرف توجہ، اس کی طرف یعنی درست ہو جاؤ، اپنی سمت کو درست کر لو. الیہ میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الہ کی طرف. ٹھیک ہے، گڈ. واستغفروہ. اوکے آگے چلتے ہیں، بنت زمرد آئیے. واستغفروہ. سر واستغفروہ بھی امر ہے، انتم فاعل اور باب استفعال سے. ٹھیک ہے، اور ہو ہو کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہو گیا. یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الہکم کی طرف. کیا الہ ترجمہ ہو؟ واستغفروہ. اور اس سے مغفرت توبہ طلب کرو. ہاں جی، اس سے مغفرت طلب کرو. یعنی انسان کیا ہے، اب قریش کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کل آپ یہ نہیں جواب دیں جب انہوں نے یہ کہا کہ قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ ان سے یہ کہیے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف بس فرق یہ ہے تمہارے اور مجھ میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ. یعنی جب یہ بات ہے اور میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، تو نتیجتاً تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ فاستقیموا الیہ، اس کی طرف توجہ اختیار کرو، اس کی طرف رخ کرو، اپنی آپ کو اس طرف اپنی استقامت اختیار کرو. واستغفروہ، اور پھر اس سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. آگے اللہ نے کیا فرمایا بنت مریم؟ وہ ویل للمشرکین. ویل کیا ہے جملے میں؟ استاد مبتدا ہے، مبتدا نکرہ ہے، چونکہ دعائیہ کلمات یا بد دعائیہ کلمات نکرہ مبتدا بنتے ہیں. اور آگے خبر ہے. مشرک کون سا اس میں اسم الفاعل یا مفعول؟ اسم الفاعل اشرک کیا یشرکو سے، ترجمہ وہ شین ویل للمشرکین؟ اور تباہی ہے مشرکین کے لیے یا ٹھیک ہے، ہلاکت. گڈ، ٹھیک ہے. جی غزالہ بنت وسیع آئیے. جی الذین کیا ہے جملے میں؟ مبتدا. نہیں، پہلے یہ بتائیں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ استاد میں نے تو اسے مبتدا بنایا تھا. نہیں ایسے مبتدا فوراً نہیں بن جائے گا نا، وہ مبتدا یہ وہاں سے جملہ شروع نہیں ہو رہا نا، پھر مبتدا بنائیں گے نا، کچھ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے اچھا کوئی جی. بات نہیں. یہ یہاں پر مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اب یہ وجہ آپ بتائیے. پچھلی کسی کی صفت بن رہی ہوگی. دیکھیں جی مشرکین کی صفت ہے، یہ دیکھیں نا یہاں جی پہ اینڈ جی پہ جی لکھا ہوا لا. جی جی استاد. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ٹھیک ہے، جی جی استاد. صلہ کیا ہے؟ لا یؤتون الزکاۃ. کیا ہے؟ لا یؤتون الزکاۃ. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ واو عطف ہو رہا ہے، اگلا جملہ بھی صلہ ہے، تو یہ پورا دونوں جملہ صلہ ہے. ٹھیک ہے، جی لا استاد. نفی ہے یا نہیں ہے؟
लाए नफी है। ज़काता मंसूब क्यों है? यूतून की का मफऊल बन रहा है। यूतू कौन से बाब से है? आता यूतू बाबे फाल से है उस्ताद। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ अल्लज़ीना ला युतून ज़कात? वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते। ठीक है, वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते, यानी वैलुन लिल मुशरिकीना, बर्बादी है, तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते। यहाँ ज़कात से मुराद माली ज़कात नहीं, बल्कि यहाँ पाकी इख्तियार करना है, यानी अपनी अंदर की जो गंदगी है, शिर्क की गंदगी को दूर नहीं करते हैं, ये असल में वो है ला युतून ज़काता वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। उम्मे अब्दुल्ला, फरीहा नेहाल, आप आइए। वालेकुम सलाम। हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ये पहला हुम क्या है? मुब्तदा है, ठीक है। और काफिरूना क्या है जुमले में? इस्मुल फाइल खबर खबर है, ठीक है। और ये दूसरा हुम क्या है? हसर के लिए आया सर। नहीं, ये हसर के लिए नहीं बन रहा ना, हसर के लिए काफिरून को मुअर्रब बिल लाम होना चाहिए था, ठीक है। ये बेसिकली बार बार ये बहुत कम कुरान मजीद में इस तरह से इस्तेमाल है। उलमा कहते हैं कि ये ज़मीर ताकीद के लिए दोबारा रिपीट कर दी जाती है। बाज़ यूं भी कर देते हैं कि ये हुम मुब्तदा है, अगला पूरा हुम काफिरून मुब्तदा खबर एक अलग जुमला है खबर में, और बिल आखिरती मुतअल्लिक है, बेसिकली ताकीद के लिए है। हुम बिल आखिरती हुम काफिरून, क्या तर्जुमा हुआ? वो आखिरत में मुझे पता नहीं। वो आखिरत में हमारे साथ क्या करेंगे? मुज़ाकरा करेंगे, ऐसे ही सर मुझे पता नहीं। क्या करेंगे? मिस मरियम क्या करेंगे? मरियम बिन्त मिसबा, हुम बिल आखिरती हुम काफिरून। और आखिरत का इनकार करने वाले भी वही हैं। हाँ जी, हुम बिल आखिरती हुम काफिरून, वही आखिरत का इनकार करने वाले हैं। देखिए उन्होंने कहा इन्ना आमिलून, तो अल्लाह ताला ने भी उनको ताकीद से जवाब दिया हुम बिल आखिरती हुम काफिरून, यही कुफर करने वाले हैं, आखिरत का इनकार करने वाले हैं। ओके जी, अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, इसमें अल्लज़ीना से लेके अस्सालिहात तक पूरा इस्मो इन्ना है, और लहुम अज्रुन गैरु ममनून ये खबरो इन्ना है। इसमें अज्रुन गैरु ममनून सिफ्त अजर की, अज्रुन यहाँ मुब्तदा मुअख्खर है, लहुम खबर मुकद्दम है। आमनू व अमिलुस्सालिहात ये दोनों सिला हैं, आमनू बाब फ़ाल से, अमिलू दोनों फ़ेल माज़ी हैं, सालिहात मफ़ूल है अमिल का, बेसिकली मफ़ूल मौसूफ की सिफ्त है ये। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उन्हीं के लिए एक ऐसा अजर है जो मुनक़ते होने वाला नहीं। ममनून दो मीनिंग में होता है, यानी जिसका एहसानमंद होना, या दूसरा मीनिंग अरबी में इस्तेमाल होता है मकतू, तो गैर ममनून यानी गैर मकतूइन, मुनक़ते नहीं होने वाला, कंटिन्यू रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।